بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈیز ولاگ کے ساتھ میں ہوں علی. جیسا کہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہمارا اسلامک پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام کا شروع ہونے میں 4 سے 5 دن رہ گئے ہیں. محرم الحرام کا مہینہ انتہائی عقیدت و احترام کا حامل ہے تمام اہل اسلام کے لیے. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی اس کی اہمیت کو محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کی منزلت اپنی جگہ موجود ہے. کربلا ایک ایسا مارکہ جس میں حق اور باطل کو فائنلی ڈیفائن کر دیا گیا. میں فائنلی کا اس لیے لفظ کہا کیونکہ وحد کربلا ایک ایسی ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی فرقہ نہیں رہا سوائے دو کے، ایک یزیدی مسلمان اور ایک حسینی مسلمان. تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ضرور ہوں، لیکن محرم الحرام میں دراصل مقصد امام حسین علیہ السلام، فضائل امام حسین علیہ السلام اور مصائب جو ان پر بیتے، جو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ بیان کیے جاتے ہیں. اور اس مہینے کو غم کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس میں آل رسول کو چند گھنٹوں میں صبح سے نماز عصر تک چند گھنٹوں میں 72 سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا اور نیزوں پہ بلند کر دیا گیا. تو یہ انتہائی ظلم اور بربریت کی ایک ایسی داستان ہے جو قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس محرم کے مہینے میں جیسے جیسے زمانہ آگے گزر رہا ہے، جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے، تو اس میں اتنی غلط چیزیں جو اپنی خود ساختہ، خود پسند جو چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، اس کے نتیجے میں محرم الحرام بجائے اس کے کہ وہ ہمیں یاد دلاتا، ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا کہ ہم نے جو چیزیں چھوڑ دی ہوئی ہیں، اسلام سے ہٹ گئے ہوئے ہیں، جو معاملات ہیں اس کو کریں. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم نے بہت کچھ چیزیں کر دی. اسی وجہ سے میری نظر سے ایک بزرگ کا یہ پیغام ہے. انہوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ موجودہ حالات میں جو اہل تشیع میں ہمارے مومنین میں سے جو افراد جو کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کیا، اور جو کرنا چاہیے وہ بھی بیان کیا. آئیے مختصر سی یہ ویڈیو ہے، پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. تو 100 کی فضا ہوتی تھی، پرانے کپڑے پہنے جاتے تھے، لوگ زمین پہ بیٹھنا پسند کرتے تھے. آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم محرم کو میلے کی طرح منانے لگے. سوچو، خدا کے واسطے سوچو. نئے سوٹ، نئے جوتی، دوستوں کا اہتمام، لنگر دال کی جگہ باربیکیو ہو گیا. کس کو منہ دکھاؤ گے؟ جناب زہرا کو منہ دکھا سکو گے؟ امام حسین کے قتل میں باربیکیو لگاتے ہو، کس کو منہ دکھاؤ گے؟ سوچو، خدا کے واسطے سوچو. اپنے بزرگوں کی تقریر کرو، اپنے منہ سے ہمیں نظر آئے کہ ہمارے دکھ کے ایام ہیں. خدا کے واسطے سوچو، یہ محرم ہے، حسینی میلہ نہیں. ایک ایسی گفتگو جس کو میں اس گفتگو کو کہوں گا کہ اس میں مجھے کوئی کمی نظر نہیں آئی. فروٹفل گفتگو، اور ایک قسم کا اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ تماچا ہے ان لوگوں کے منہ پہ جو محرم الحرام کو صرف اور صرف ڈیزائن، محرم الحرام کو صرف ایک ایونٹ کے طور پہ مناتے ہیں. یعنی جیسے عید آ گئی، نئے کپڑے سلا لیے، محرم آ گیا، کالے کپڑے سلا لیے. ٹھیک ہے، محرم کا مقصد کیا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا کوئی پتہ نہیں. کربلا میں 3 دن بھوک پیاس کاٹ کے، پھر یہی نہیں کہ اپنی قربانیاں دی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو کربلا سے کوفہ و شام پھرایا گیا، قید کیا گیا. یہ سب چیزیں جو تھیں وہ اس لیے تھیں کہ یہ اس کو ایک ایز اے ایونٹ لے لیا جائے. محرم، اس میں آپ اپنی دوبارہ جو ہے نا وہ کردار سازی کریں. محرم الحرام میں آپ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھیں، ان کے فضائل پہ خوش ہوں، ان کے مصائب پہ آنسو بہائیں، عزاداری کریں اپنے انداز سے. اہل تشیع کو اگر عزاداری ماتم کی صورت کرتے ہیں، زنجیر زنی کی صورت میں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ ان کا اپنا انداز ہے.
تمام اہل اسلام کو شکریہ ادا کرنا چاہیے محسن انسانیت کا. تو اپنے اپنے انداز میں سب شکریہ ادا کریں, تو ایک اپنی تجدید کریں کہاں کہاں پہ ہم غلط ہیں. کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا اس کو زندہ کیا. یزید نماز کا مخالف, یزید ہر اس کام کا مخالف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا, یعنی کہ اس نے حلال محمد کو حرام محمد کر دیا, اور اس نے جس چیز کو امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے حرام قرار دیا اس نے اس کو حلال کر دیا. تو پھر امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا, نکلنا پڑا, گھر بار چھوڑنا پڑا. تو کیا کیا پھر؟ قربانی دے کے کیا بچایا؟ دین مکمل بچایا, مکمل دین بچایا, نماز بچائی, رشتے بچائے, ہر چیز. آج ہم فخر سے اذانیں دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو یہ امام حسین علیہ السلام کی مرہون منت ہے. تو وہاں یہ مہینہ تجدید کا مہینہ ہے. غور کیجئے, نماز نہیں پڑھ, نماز پڑھیے, اور شکریہ امام حسین علیہ السلام کا ادا کیجئے کہ آپ کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں. آج حسینیت کی وجہ سے یہ نماز, یہ قرآن, یہ اذان, یہ ساری چیزیں زندہ تبیندہ ہیں. تو قیامت تک کے لیے یہ چیز ہمارے لیے مشعل راہ ہے, نہ کہ ایک ایونٹ ہے. تو ان بزرگوں کی باتوں کو تھوڑا سا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, کہاں آزاداری ہے امام حسین علیہ السلام, کہاں محرم الحرام کے ایام, اور کہاں آج کے ہمارے یہ چکر. اسٹیٹس دیکھیں, یوٹیوب دیکھیں, ٹک ٹاک دیکھیں, عقل تنگ رہ جائے گی کہ یہ محرم ہے یا ایک عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی طرح کا ایک ایونٹ ہے. کپڑے سلائیں, ٹھیک ہے, پھر میچنگ کریں, پھر جناب پتہ ہی کچھ نہیں, پھر دوپٹے نہیں پہنے ہوئے, باریک لباس پہنا ہوا ہے, اسٹائلش چیزیں پہنی ہوئی ہیں. کیا ہم امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. میرا بھی پیغام وہی ہے جو میں خود نہیں دہراؤں گا, وہ ان بزرگوں نے جو کہا میں سیم اسی کو کہوں گا کہ وہی میرا بھی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو صحیح معنوں میں آنے والے دنوں میں محرم الحرام کو عقیدت کے ساتھ اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہمیں محرم الحرام منانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.